عظیم نسب اور ابتدائی زندگی حضرت امام حسین رسول اللہ کے پیارے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ آپ کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور فرماتے، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اسے محبوب رکھے جو حسین سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے ادوار گزرے اور امام حسین نے دین کی خدمت میں اپنے والد اور بھائی کا ساتھ دیا۔ حصہ 2، یزید کی بیعت اور انکار حسین رسول اللہ۔ جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی، یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ یزید فاسق و فاجر تھا۔ اس نے تمام اسلامی علاقوں میں حکم بھیجا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، اور جب مدینہ میں یزید کا حکم پہنچا کہ امام حسین بیعت کرے تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف اقتدار کی جنگ نہ تھی بلکہ حق و باطل کا تصادم تھا۔ مکہ کی طرف ہجرت اور کوفہ والوں کی دعوت یزید کی طرف سے خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے امام حسین نے اہل مدینہ کے مشورے سے مکہ کی طرف ہجرت کی تاکہ حرم کی حرمت میں رہ کر حالات پر غور کرے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط امام حسین کے پاس پہنچے، جن میں کہا گیا کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ امام حسین نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ شروع میں مسلم بن عقیل کا استقبال گرم جوشی سے کیا گیا اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفہ کی بدلتی ہوئی وفاداریاں، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس نے ظلم و دھونس سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا۔ چند دنوں میں وفاداروں کی جگہ دھوکہ دہی نے لے لی۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اس وقت مکہ سے روانہ ہونے والے تھے۔ مسلم بن عقیل کا خط پہلے پہنچ چکا تھا، اس لیے امام حسین اپنے اہل خانہ اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حصہ کی سرزمین پر آمد۔ جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے 2 محرم 61 ہجری، تو غر بن یزید تمیمی نے راستہ روکا اور کہا، مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ نہ جانے دوں اور یزید کے دربار میں لے جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا، میں نہ جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، نہ فساد کے لیے، نہ صرف امت کی اصلاح اور دین کے تحفظ کے لیے نکلا ہوں۔ غر بعد میں امام حسین کے سچے کردار سے متاثر ہو کر ان کے خیمے میں شامل ہو گئے۔ کربلا میں یزیدی لشکر نے امام حسین کے قافلے کو پانی سے محروم کر دیا۔ 7 محرم کو شریر عمر بن سعد نے نہر فرات سے پانی بند کروا دیا۔ 3 دن تک امام حسین رضی اللہ اور ان کے اہل خانہ بھوکے پیاسے رہے۔ شب عاشور 9 محرم کو امام حسین نے پیغام بھیجا کہ وہ آخری رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ رات عبادت، تلاوت، دعا اور مناجات کی رات تھی۔ آپ نے اپنے وفادار ساتھیوں سے فرمایا، کل ہم شہید ہو جائیں گے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں بیعت ختم کرتا ہوں۔ مگر کسی نے پیٹھ نہ دکھائی۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر جانساروں نے فرمایا، جان جائے مگر حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یوم عاشور، عظیم قربانی کا دن 10 محرم کا دن طلوع ہوا۔ امام حسین نے نماز فجر ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو صف بندی کا حکم دیا۔ ایک ایک کر کے امام کے جانسار دشمن کے خلاف لڑتے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، حسین کے جوان سال بیٹے، دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم، کم سن مگر بہادر، میدان میں اترے اور جان دے دی۔ حضرت عباس، جنہیں المربردار حسینی کہا جاتا ہے، نہیں لینے گئے، نہر فرات تک پہنچے، مگر مشکیزہ بھر کر واپس آتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کتنا بڑا صبر تھا اس مرد حق کا۔ امام حسین کی شہادت آخرکار امام حسین تنہا رہ گئے، زخمی اور پیاسے، مگر دل میں حق کی روشنی لیے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں اترے۔
دشمن نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ ظالم شمر نے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ دنیا لرز اٹھی، زمین و آسمان نے کہرام مچایا۔ کربلا کی خاک قیامت تک اس قربانی کی گواہی دیتی رہے گی۔ اہل بیت کی اسیری شہادت کے بعد امام حسین کے خیموں پر حملہ ہوا۔ خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صبر، حکمت اور بصیرت سے یزید کے دربار میں حق کی صدا بلند کی۔ یزید کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا۔ اہل بیت کا وقار بلند تر ہوا۔ حصہ دہم غام کربلا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ ایک نظریہ تھا۔ یہ پیغام تھا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا ایمان کی شکست ہے۔ حق کے لیے جان دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ظالم کے خلاف اٹھنا حسینیت ہے، خاموشی یزیدیت ہے۔ امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ زندگی میں اصول اور غیرت ہو تو حسین بنو، ورنہ خاموش تماشائی نہیں۔